یہ آپ کی ایک کتاب بھی آ رہی ہے؟ ہاں جی، اس کا نام ہے، ٹائٹل ہے اوپر سے فون آتا ہے۔ اوپر سے فون آتا ہے، ہاں جی، اس پہ میں نے سب کچھ لکھا ہے، یہ ہاسپٹل کے بارے میں، عدالتوں میں کے بارے میں، اس کے بارے میں سارا کچھ میں نے لکھا ہے۔ اگر جس دن ریلیز ہونی ہو اس دن آپ کو اوپر سے فون آ گیا پھر کیا کریں گے؟ آ جائے وہ نہ کرنے دے، میں بائٹ کر لوں گا، باہر کی دنیا تھوڑی ہے، میری تو کتابیں بائٹ چھپتی ہیں ساری۔ میں تو سچ بول رہا ہوں نا، میں تو چاہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب ہمارا کوئی انصاف ہو اوورسیز پاکستانی کا۔ میں غلط کام میں نہیں کرتا، اگر میں غلط کام کیے ہیں تو مجھے سزا ہونی چاہیے۔ اچھا، مجھے پتا چلا ہے وہ جو دو ڈاکٹرز ہیں میل اور فیمیل وہ کلیم کرتے ہیں جگہ ہماری ہے، تو لے لیں نا، ہاں لے لیں نا، اگر جگہ ان کا چاہیے بیچ کے ہاسپٹل کی بلڈنگ ہٹا دیں، جگہ بیچ دیں۔ ہاسپٹل کا تو جو کمپنی ہے اس کے تو میں ڈائریکٹر ہوں، میرے 55% میرے شیئر ہولڈر میرے ساتھ ہیں، ہم نے ایک گروپ بنا لیا ہے، ہم مل کے ان پہ کیس کر رہے ہیں۔ اکاؤنٹ دیں ہمیں، اکاؤنٹ پیسہ کدھر جا رہا ہے، کیش پیسہ کدھر جا رہا ہے، یہ انہی دو لوگوں کے اکاؤنٹ میں صرف؟ ہاں جی، وہ ایک سی او بنی ہوئی ہے نا، 55 کا نہیں پتا، وہ بھی مانگ رہے ہیں، نہیں دے رہے۔ اچھا، ہاں جی، ہم نے مل کے کیس کیا نا، اب ان پہ ہم مل پہ سارا کچھ اب کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے اسٹے آرڈر بھی لے لیا ہے، ابھی جا کے ہم نے اس کیس بھی میں نے کیا ہے، کیس کون دیں ہمیں، انہوں نے جا کے اسٹے آرڈر اس کا لیا۔ جو دو آپ کو کہہ رہے ہیں نا ہم مالک ہیں، ان دو کو میرا ایک ایڈوائز ہے، اس کی زمین کو بیچ دیں، ہاسپٹل کی بلڈنگ اٹھا کے ہمیں دے دیں، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، وہ بیچ دیں، کیوں نہیں بیچتے یہ؟ اچھا، مجھے سمجھ آ سکا کہ جو اوپر والی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ساری آپ لوگوں کی ہے؟ ہماری لوگوں کی ہے۔ ایسی کتنی انویسٹمنٹ ہوئی تھی؟ پتہ نہیں کتنی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے میں جب یہ میں نے لیا تھا نا 96 میں، اس زمانے میں لاکھ روپے بھی بہت ہوتا تھا۔ آپ نے 96 میں لیا؟ ہاں جی، ہاں جی، پر وہاں لکھا ہو یہ 85 میں خریدا گیا؟ نہیں، ہاسپٹل تھا نا، یہ بنا تھا نا، اس لیے تو نیب انہیں پکڑنے لگی تھی، یہ بینک ٹٹ ہو گئے ہوئے تھے۔ مجھے انہوں نے 86 میں پہلے لے کے آئے، پہلے 96 میں، پہلے 85 میں میں نے ان کو، جس ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں اس کو میں نے 50 لاکھ روپیہ جیسے 85 میں، تو میں نے کوئی پیپروں پہ سائن نہیں کروائے تھے، میں تو ینگ ہوتا تھا، پلے بوائے ہوتا تھا، مجھے پیسے کی کوئی فکر نہیں تھی، تو وہ میں نے دے دیے۔ انہوں نے پھر 10 سال بعد وہ مجھے پیسے واپس دے دیے، کیونکہ میں نے 85 میں ہم نے جو انویسٹ کیا وہ انہوں نے 95 میں واپس دے دیا، واپس دے دیے۔ مجھے کیا پرواہ تھی، میں نے واپس لے لیا، کوئی بات نہیں۔ پھر 96 میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یہ ہو گئے بینکرپٹ، نیب انہیں جیلوں میں دینے لگی تھی۔ پھر دن میں یہ مجھے 10 فون، دن میں 1000 فون آتے تھے، آ جاؤ بچا لو، آ جاؤ آ جاؤ، کب آنا ہے کب آنا ہے۔ جب میں پی سی میں ٹھہرتا تھا، یہ لابی میں 3 گھنٹے میرا انتظار کرتے تھے، یہ دو، جو ایک سی او بنی ہوئی ہے، ایک اور ہے، ٹھیک ہے نا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ٹھیک ہے، یہ لابی میں، کیونکہ ہم تو اس کو ایک مثلا خبر ایکسکلوزیو دے رہے ہیں، آپ کی باتیں ہم ڈسکس کریں، اگر آپ ریویل بھی کرنا چاہیں تو مسئلہ نہیں ہے، نام ریویل کر سکتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں۔ جو سی او یہ ساری لابی میں میرا انتظار کرتی تھی وہاں پہ۔ اچھا، میں نے غلط کر دیا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ میں نے، یہ میرا انتظار کرتے تھے، ورنہ نیب ان کو جیلوں میں دینے لگی تھی۔ یہ حبیب بینک کے انہوں نے پیسے دینے سے، اس زمانے میں شوکت ترین ہوتا تھا پریزیڈنٹ، میری گارنٹی سے میں نے پیسے دیے، میں نے سب کچھ کیا۔ پھر یہ ہاسپٹل کے تو 10 کمرے ہوتے تھے، اس کو ہاسپٹل کو پھر میں نے بڑا کیا تھا، میرے نام سے یہ ہاسپٹل چلا تھا سارا، پوری دنیا کو، پاکستان میں سب کو پتہ ہے یہ محمود بھٹی صاحب کا ہاسپٹل ہے، ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کو کون جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا ان کو۔ تو 96 میں آپ نے کتنے پیسے نیب کو دیے؟ کتنے بھی دیے، چھوڑ، مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ میں نے ان کو نیب سے میرے پاس ہے نا، شیئر میں نے لے لیے، میں ڈائریکٹرشپ ہوں، مین شیئر ہولڈر میں ہے، وہ سارا رجسٹر ہے سارے گورنمنٹ کے آفس میں، سارا مجھے ڈائریکٹرشپ ہے، مجھے ڈائریکٹرشپ کی 9 لاکھ روپے دیتے ہیں منتھلی، 9 لاکھ روپیہ، اور کیش پیسے سارے خود غائب کرتی سی او۔ اچھا بٹ صاحب، اب دل سے بتائیں، یہ معاملہ حل ہو سکے گا پاکستان میں؟ یہ پاکستان میں نہیں، اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ایسے ہی فراڈ ہوتے رہیں گے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا، یہ پاکستان میں اتنا پیارا ملک ہے، جب یہ مصیبتوں میں پڑتے ہیں نا تو ہم اوورسیز پاکستانی ان کو یاد آتے ہیں، جب ہم ان کو دے دیتے ہیں، جب کمپنی چلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ فرون آنکھیں یہاں سے آ جاتی ہیں، فرون بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں آؤ، نہیں خوش، جاؤ کیس کر لو، اس کو پتہ ہے یہ اس نے تو واپس چلے جانا ہے، عدالتوں کے چکر کون لگاتا رہے گا، وہاں پہ اوپر سے فون آ جائے گا۔ میرے ہاسپٹل میں جو ڈاکہ پڑا ہے، وہ پولیس والوں نے پرچہ کیوں نہیں کیا، وہ کہتا ہے جی مجھے اوپر سے فون آ گیا تھا، میں نے پرچہ نہیں کرنا۔ تو بٹ صاحب آپ بھی کوئی اوپر سے فون کروا دینا۔ میں اوپر سے فون اس لیے میں نہیں کرواتا، اب صرف
یہ مجھے بتائیں اگر محمود بھٹی کے ساتھ اس کا پرچہ نہیں ہو رہا، ایک غریب آدمی کا کیا بنے گا یہاں پہ؟ ایک عام آدمی کا کیا بنے گا؟ یہ جو کیمرہ مین بیٹھا ہے کل اس کا کچھ ہو جائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ بتائیں مجھے کیا بنے گا اس ملک میں؟ کیا بنے گا اگر آپ لوگوں نے اوپر سے فون کروانے ہیں، پرچہ نہیں ہوگا، انصاف نہیں ملے گا، کوئی چیزیں نہیں مانگیں گے، اکاؤنٹ مانگیں ہاسپٹل کے وہ نہیں دینے، اتنے بل غریبوں کے کیوں بن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس دن میں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک لڑکا مجھے مل گیا، اس نے رونا شروع کر دیا. کیا ہوا ہے؟ جی بھٹی صاحب میں ایئروائی میں کام کرتا ہوں تو میری ماں بڑی سخت بیمار ہے، انہوں نے مجھے بل میرا 10 لاکھ کا بنا دیا. میں کہ یار میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ جو وہ سی او سب سے فرعون وہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی فرعونیت اللہ میاں دیکھتا ہے، انشاءاللہ عنقریب اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے اپنی جیب سے اس کو 2 لاکھ روپے دے دیا. جو مجھے ملتے ہیں نا پیسے وہاں پہ وہ میں غریبوں کو دیتا ہوں، میں اپنے پاس نہیں لے کے جاتا، میں نہیں لے کے جاتا. صرف میں یہ ایف بی آر کو پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ان لوگوں پہ کیوں نہیں آپ نے کنٹرول کیا؟ گورنمنٹ کو پیسے بھی چاہیے نا، یہ پوچھیں کیش پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ سارا کیش پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ میں اکاؤنٹ مانگ رہا ہوں، دے مجھے اکاؤنٹ. میں تو اور کوئی چیز مانگ نہیں رہا، نہ میں پیسے مانگ رہا ہوں، نہ میں یہ کر رہا ہوں کچھ. میں تو کہتا ہوں اکاؤنٹ دے، جو میرا حق بنتا ہے، میرا نہیں، ہمارے 55% جو لوگ ہیں نا ان کا حق بنتا ہے، ان کو کون دیں؟ یہ کسی کو نہیں دے رہے. آپ شیئر ہولڈر بھی ہیں، آپ ڈائریکٹر بھی ہیں، آپ چاہیں تو سی او کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں. ہاں تو کر دیں انشاءاللہ، جلدی کریں گے نا، کیونکہ ایک میٹنگ ہوتی ہے نا، ٹائم ہوتا ہے، اس لیے اب تھوڑے دنوں کا انتظار ہے. اس کا کتنا انتظار ہے؟ تھوڑی دیر انتظار ہے انشاءاللہ. تو سی او ہٹے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا، سارا حل ہو جائے گا. کیونکہ میں چاہتا ہوں وہاں پہ نا کوئی گورنمنٹ کا آدمی بیٹھے آگے. میں نہیں سی او بننا چاہتا. کیا پھر اس کو سیمی گورنمنٹ کر دیں گے اس ہاسپٹل کو؟ بات دیکھیں نا اب کیا کرتے ہیں. ہاسپٹل تو میں نے غریبوں کے لیے یہ ہاسپٹل تو بنایا ہے، اس کو چلنا چاہیے. بڑے مریض آتے ہیں وہاں پہ، لیکن ہے بہت ایکسپینسو ہے، غریب تو وہاں نہیں جاتے ہیں. وہ دیکھیں نا، تو میں نے تو وہ بنایا تھا، ٹھیک ہے نا. میں نے تو میرا ارادہ تھا، میں تو کوئی 35-40 سال کے غریبوں کے لیے کام کر رہا ہوں. 2000 بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں، عورتوں کی شادی کرواتا ہوں ناردرن ایریا میں. فاؤنٹن ہاؤس میں نے کمرے بنا کے دیے. پنجاب یونیورسٹی میں جو بچہ ٹاپ کرتا ہے اس کو میں 5 لاکھ روپے دے کے دیتا ہوں. سارا میں نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے نا سب کے لیے، ٹھیک ہے نا. میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں، مجھے شوق ہی یہ ہے، مجھے اور کوئی شوق ہی نہیں ہے. نہ میں نے سی او بننا ہے، نہ میں نے فنانس کا ڈائریکٹر بننا ہے، نہ میں نے کچھ بننا ہے. میں اپنی کمپنی کا اکیلا مالک ہوں، میرا کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے جو اوپر سے فون کرتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے. ہمارے اوورسیز پاکستانی آپ کہتے ہیں نا، یہ ہماری پاکستان کی اکانومی جو ہے نا یہ اوورسیز پاکستانیوں سے چلتی ہے. بلکہ آپ کی ایک کتاب بھی آ رہی ہے. ہاں جی، اس کا نام ہے، ٹائٹل ہے اوپر سے فون آتا ہے. اوپر سے فون آتا ہے، ہاں جی. اس پہ میں نے سب کچھ لکھا ہے، یہ ہاسپٹل کے بارے میں، عدالتوں میں کے بارے میں، اس کے بارے میں سارا کچھ میں نے لکھا ہے. اگر جس دن ریلیز ہونی ہو اسی دن آپ کو اوپر سے فون آ گیا پھر کیا کریں گے؟ آ جائے وہ نہ کرنے دے، میں بائٹ کر لوں گا. باہر کی دنیا تھوڑی ہے، میری تو کتابیں بائٹ چھپتی ہیں ساری. میں تو سچ بول رہا ہوں نا. میں تو چاہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب ہمارا کوئی انصاف ہو اوورسیز پاکستانی کا. میں غلط کام میں نہیں کرتا. اگر میں غلط کام کیے ہیں تو مجھے سزا ہونی چاہیے. اگر میں نے غلط کام کیے ہیں نا تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے. یہ سب کا ہے. بٹ صاحب مجھے لگتا ہے کہ آج سے پہلے یہ معاملہ اتنا ڈسکس نہیں ہوا. آج کی پوڈ کاسٹ میں سارا معاملہ کھل کے آ گیا. ہاں جی، بالکل ایسے ہی. بالکل.